کہ گورنمنٹ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھے جی اور ان کو ایک لمبا جو ہے پلان دے. یہ نہ ہو کہ جی کچھ شارٹ ٹرم پلان ہو، اور اگر جب تک لانگ ٹرم پلان نہیں ہوگا گورنمنٹ کا اور اسٹیک ہولڈرز کا، آپ جو بھی ٹارگٹ دیں گے وہ اچیو نہیں ہو سکے گا. تو میری دوبارہ گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ساتھ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں، جو جینوئن اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو ایکسپورٹ میں پروموٹ کرتے ہیں، جو لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کرتے ہیں، لارج انڈسٹری ہے اس کو چلاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک مشاورت کر کے اور میثاق معیشت بنائیں اور اس پہ کام کریں. 10 سال کا 15 سال کا پلان دیں جس میں ہمیں پتا ہو کہ جی اگلے 2-4 سالوں میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کس طرح ہم پلان کریں، انرجی کی پرائسز کیا ہوں گی، اور نیبرنگ کنٹریز کو دیکھتے ہوئے پلان کریں. یہ نہ ہو کہ جی ایک کنٹری میں 9 سینٹ کی بجلی اور ہم جو ہیں وہ 18 اور 22 سینٹ پہ بات کر رہے ہوں، تو آپ کا جو امپورٹر ہے، جو باہر آپ کا گاہک بیٹھا ہوا ہے، وہ کبھی بھی آپ سے مال نہیں خریدے گا. تو جب تک ہم یہ چیزوں کو فالو نہیں کریں گے، مجھے نہیں لگتا کہ ہم کوئی بھی ٹارگٹ اچیو کر سکیں گے. مگر سلیمان صاحب، آئی ایم ایف کے ہوتے ہوئے ہم اپنی کوئی پالیسی نہیں بنا سکتے، اب تو کوئی اپنا پلان نہیں بنا سکتے، تو آئندہ آنے والے دنوں میں بھی آئی ایم ایف کے اشاروں پہ ہماری معیشت چلے گی، تو ہم کوئی اچھی توقع تو نہیں رکھ سکتے انڈسٹریل پالیسی کے حوالے سے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اور جب تک اگر ہم اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے، جو جینوئن اسٹیک ہولڈر ہیں جی ان کے ساتھ بیٹھ کے اگر آپ کوئی بھی پالیسی بنائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں. آج تک ہم نے کر کے دیا ہے، کر کے دکھایا ہے، جب بھی ہمیں موقع دیا گیا ہے اور لیول پلینگ فیلڈ دی گئی ہے، اور آئندہ بھی ہمارے اندر اتنی اللہ کا شکر ہے صلاحیت ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. مگر ہمیں ایک لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے اور جو کمٹمنٹ کری جائے اس کو آنر کیا جائے اور ڈسکریمنیشن نہیں کری جائے، اور جو بھی انپٹس ہیں جو گورنمنٹ کے اپنی طرف سے گورنمنٹ نے دینے ہوتے ہیں انپٹس، وہ پورے صحیح طریقے سے صحیح وقت پہ دیں، تو ہمارے اندر انشاءاللہ اتنی صلاحیت ہے کہ ہم وہ چیزیں